تو یاد رکھو کہ مشورہ دیتے ہوئے غلط مشورہ دینا یہ بدترین قسم کی خیانت ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. جو رشتے کے لیے مشورہ طلب کرنے آیا ہوا ہے وہ مجھ سے رشتے کے بارے میں مشورہ طلب کر رہا ہے. فلاں لڑکی کا رشتہ میرے لڑکے کے لیے آیا ہوا ہے, کیسا رشتہ ہے, اور میں مشورہ دینے کے ناطے میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے, مجھ سے مشورہ طلب کر رہا ہے, اور میں اس لڑکے کے بارے میں بھی جانتا ہوں جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, مشورہ طلب کیا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں جس لڑکے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکا غلط ہے, وہ لڑکا بے راہنمائی کا شکار ہے, اور پھر بھی میں مشورہ پوچھنے والے کو یہ کہتا ہوں بڑا اچھا لڑکا ہے. میں جانتا ہوں جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے, جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکی غلط ہے, بے راہنمائی کے شکار ہے, اور میں مشورہ پوچھنے والے کو یہ کہتا ہوں ہاں یہ لڑکی بڑی اچھی ہے. اگر میں ایسی غلطی کر رہا ہوں تو پھر میں بدترین قسم کی بدترین خیانت کر رہا ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت محبت مودت ڈال دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ آنے والے 2-4 خطبے میں انشاءاللہ شادی بیاہ کے حوالے سے کچھ اصلاحات, کچھ احکامات, کچھ تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے گی. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرات, سب سے پہلی بات وہ یہ کہ شادی بیاہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, شادی بیاہ کا یہ جو موقع آتا ہے یہ ہماری زندگی کا اہم ترین موقع ہوتا ہے اور اہم ترین مرحلہ. شادی بیاہ اور نکاح کا
یہ نازک ترین لمحہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر اس موقع سے صحیح قدم بڑھا لے جاتا ہے، صحیح مشورہ وہ کرتا ہے، تو پھر جو زندگی ہے بچے کے تئیں یا بچی کے تئیں، تو ان کی زندگی خوشیوں میں گزرا کرتی ہے، ان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور انسان کا ایک غلط قدم، ایک غلط فیصلہ، اچھے لڑکے کو غلط لڑکی مل گئی کہ لڑکی کو غلط لڑکا مل گیا، تو یہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں رخصت ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ شادی بیاہ کا جو موقع آتا ہے اور یہ جو نازک لمحہ اس کو قرار دیا گیا، ایسے موقع پر ایک انسان وہ غلط فیصلے نہ کرے۔ اور ایسے موقع پر جب شادی بیاہ کا موقع آئے تو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، فریاد کرے، مناجات کرے، تو اپنی زندگیوں میں خیر کی طلب ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو پکارا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور پروردگارہ نے ہمیں دعا اسی لیے سکھائی، کہا کہ شادی بیاہ کی مناسبت سے یہ جو نازک ترین لمحہ ہے اور یہ جو نازک ترین موقع ہے، اس مناسبت سے اللہ رب العالمین سے خیر چاہو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرو۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ پروردگارا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے لیے، ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کے حوالے سے تو انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ دعا جن کی شادی ہو گئی صرف وہی کر سکتے ہیں، وہ حضرات بھی جن کی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے ان کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ کرے گا۔ اس طریقے سے یہ تعلیم دی گئی۔ اور یاد رہے چونکہ زندگی کا یہ اہم ترین موقع ہے اور نازک ترین لمحہ ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پر دو چیزیں بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، ایک ہے استخارہ اور دوسرا ہے استشارہ۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت انسان نماز پڑھے، صلاۃ الاستخارہ کی ادائیگی کرے اور اللہ کو عزت سے دعا کرے، اللہ سے خیر چاہے، اللہ سے خیر کا طالب ہو، اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرے کہ پروردگارا تو اس معاملے میں ہمارے لیے خیر فرما۔ اور اس طریقے سے استخارہ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اور استشارہ یہ اللہ کی مخلوق سے ہوا کرتا ہے۔ استشارہ کی انسان اللہ رب العالمین سے جو استخارہ کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، مناجات کی، اللہ سے خیر کا طالب ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسری بات اور دوسری تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ ہے استشارہ۔ کہ استشارہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد یہ جو تمہارے ضرورت، تمہارے درد مند ہوا کرتے ہیں، یہ جو تمہارے درد مند ہوا کرتے ہیں، جو تمہارے ناصح ہیں، کہا استشارہ تم ان سے مشورہ طلب کر لیا کرو، اس لیے کہ جو مشورہ کر کے قدم آگے بڑھاتا ہے وہ جلد اپنی زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا کرتا۔ اور جب مشورہ کر کے قدم آگے بڑھاؤ گے تو ناکامیاں تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ تو پہلی چیز کہا استخارہ جو اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اور دوسری چیز استشارہ کہا اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو تمہارے درد مند ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے ناصح ہوا کرتے ہیں، ان سے تم مشورہ طلب کر لیا کرو۔ حضرات اس سلسلے میں مشورہ کس سلسلے میں کرنا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو رشتہ آیا ہوا ہے، یہ جو رشتہ ہے یہ کس ناحیے سے میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے، یا یہ رشتہ فلاں کا رشتہ فلاں کے گھر سے آیا ہوا ہے، یہ رشتہ بہتر ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیے، غور سے سنیے گا میری بات کو، یہاں ہم جو غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی اور بدترین قسم کی خیانت کرتے ہیں کہ جب رشتہ
طلب کرنے کی بات آتی ہے اور ایک رشتہ والا جب مشورے کے لیے کسی ناصح کے پاس جاتا ہے، کسی درد مند کے پاس جاتا ہے اور اس سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ مشورہ دیتے ہوئے غلط مشورہ دینا یہ بدترین قسم کی خیانت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو رشتے کے لیے مشورہ طلب کرنے آیا ہوا ہے وہ مجھ سے رشتے کے بارے میں مشورہ طلب کر رہا ہے، فلاں لڑکی کا رشتہ میرے لڑکے کے لیے آیا ہوا ہے، کیسا رشتہ ہے، اور میں مشورہ دینے کے ناطے میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، اور میں اس لڑکے کے بارے میں بھی جانتا ہوں جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، مشورہ طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں جس لڑکے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکا غلط ہے، وہ لڑکا تیرا نبی کا شکار ہے، اور پھر بھی میں مشورہ پوچھنے والے کو یہ کہوں بڑا اچھا لڑکا ہے۔ میں جانتا ہوں جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ لڑکی غلط ہے، بیرا نبی کے شکار ہے، اور میں مشورہ پوچھنے والے کو یہ کہوں ہاں یہ لڑکی بڑی اچھی ہے۔ اگر میں ایسی غلطی کر رہا ہوں تو پھر میں بدترین قسم کی بدترین خیانت کر رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے مشورہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے سامنے ہمارے لیے دو آپشن آتے ہیں، یا تو یہ کہ میں صحیح اور سچ بات کو بتا دوں کہ ہاں یہ لڑکا غلط ہے، ہاں یہ لڑکی غلط ہے، یا پھر میں خاموشی اختیار کر لوں، یا پھر میں یہ کہوں کہ میں اس بارے میں کچھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کچھ بتانا نہیں چاہتا، ذرا کسی اور سے مشورہ طلب کر لو۔ اور اگر میں غلط مشورہ دیتا ہوں تو پھر بدترین خیانت کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، دیکھیے احادیث ہمیں کتنی پیاری تعلیم دے رہی ہے کہ مشورہ کرنا، احادیث میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا احادیث میں منع کیا گیا، شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ لیکن جب ایک رشتے کی بات آتی ہے، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے شادی بیاہ کی بات آتی ہے، تو شریعت ہمیں یہاں تک اجازت اور رخصت دیتی ہے کہ جس لڑکی اور جس لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ان کی جو برائیاں ہیں، ان کی جو خامیاں ہیں، وہ جو مشورہ طلب کر رہا ہے، جو جاننا چاہ رہا ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ رشتوں کی جب بات آتی ہے، دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا طلاق ہو گئی، رشتے آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ کا رشتہ آیا ہوا ہے، ابو جہل کا رشتہ آیا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ میں کس سے نکاح کروں، میں کس سے رشتہ کروں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جس نے کبھی کسی کا برا تذکرہ نہیں کیا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، لیکن جب ایک رشتے کی بات آئی، ایک صحابیہ کے رشتے کی بات آئی، ایک لڑکی کے رشتے کی بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتے ہوئے ہر ناحیے سے خیر چاہنا چاہیے جو مشورہ دیا کرتے ہیں کہ جو رشتہ آیا ہوا ہے، جس لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایک غلط قدم، میرا ایک غلط فیصلہ اس کی زندگی کو برباد کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ کہ یہ جو معاویہ ہے تو معاویہ یہ غریب ہیں، معاویہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، غربت یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک لڑکی کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر روپے پیسے والا ہو، کمانے والا ہو، مجھے کھلائے پلائے، زندگی آرام سے گزرے، وہ یہ سوچ سکتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ معاویہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، اور یہ جو ابو جہل ہیں یہ عورتوں کو مارا کرتے ہیں، یہ عورتوں پر سختیاں کرتے ہیں، عورتوں کو اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا جہاں تک میرا مشورہ ہے وہ یہ کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو مان کر کے میں نے اسامہ سے شادی کی، اور بیان کرتی ہیں کہ قابل صد رشک رشتہ تھا یہ کہ میں نے پیارے نبی کے مشورے پر اسامہ بن زید سے شادی کی، اور اسامہ بن زید سے شادی کر کے میں سعادت مند ہوئی کہ اسامہ بن زید جیسا اچھا شوہر مجھے ملا اور میں بہت خوش قسمت ہوں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں، اس میں سے ایک تعلیم یہ کہ شادی بیاہ کا جو موقع آئے تو پھر استخارہ کرنا، اور اس کے بعد یہ مشورہ لوگوں سے طلب کرنا، اور جو مشورہ دینے والے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ صحیح بات بتائیں، صحیح مشورہ دیں، ورنہ یہ جان لیں کہ وہ ایک بدترین قسم کی خیانت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرات، شادی بیاہ کے حوالے سے شریعت کہتی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ لڑکے کا رشتہ وہیں طے کیا جائے جس لڑکی کے ساتھ لڑکا رشتہ منظور کرتا ہے، اور ایک لڑکی کا رشتہ وہیں طے کیا جائے جس لڑکے کے ساتھ لڑکی رشتہ منظور کرتی ہے۔ ماں باپ کے لیے اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ معاف کیجیے گا، ایک بات میں کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو چال چلن اور طور طریقہ چل پڑا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کم علمی کی وجہ سے ایک ماں اور باپ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاں کہہ دوں میرے بیٹے کا اور میری بیٹی کا نکاح اور رشتہ وہی ہو، میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں میں چاہوں گا، جہاں میں کہوں گا وہیں تمہیں رشتہ کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنی ہوگی۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دے رہی۔ والدین کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی جہاں منظوری ہو، جہاں وہ منظور کریں وہیں رشتہ ان کا اختیار کیا جائے، وہیں رشتہ طے تمام کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بہن دوسری بہن سے، اپنی بہن سے بچپن میں وہ معاہدے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے طے کر لیتے ہیں۔ ایک بہن اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں تیرے بیٹے کو اپنا داماد بنا لوں گی، ایک بہن کہتی ہے کہ میں تیری بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ اس طریقے سے دو بھائیوں میں یہ وعدہ ہو جاتا ہے، ایک خاندان کے دو لوگوں میں، دو رشتوں میں یہ وعدے اور عہد و پیمان ہو جاتے ہیں کہ یہ بیٹا اور یہ بیٹی جب بڑے ہوں گے تو ہم ان کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے سے کر دیں گے، ابھی بچپنے کی عمر میں ہے اور یہی رشتہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یہی بچی جب بڑی ہوتی ہے، بچے کو بچی پسند نہیں اور بچی کو وہ بچہ پسند نہیں، ایک لڑکا کو وہ لڑکی پسند نہیں اور لڑکی کو وہ لڑکا پسند نہیں، اور جب وہ دونوں اس موقع پر پہنچ کر کے اپنے والدین سے اس بات کے لیے ناراض ہوتے ہیں اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ماں باپ نہیں روب و دبدبا بنا کر کے اور ان پر ظلم و زیادتی کر کے ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہوگا، میں نے زبان دی ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر تم کو میری عزت کا خیال رکھنا ہے تو میں جہاں کہوں گی تمہیں وہیں شادی کرنا ہے، اسی سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو اس سے روک رہی ہے۔ یاد رکھو، بچوں کی رضامندی ضروری ہے، اور وہیں ایک اولاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اولاد، ایک لڑکا اور لڑکی اپنے والدین کو ایسی جگہ شادی کرنے کے لیے نہ کہیں، ایسی جگہ پر ضد نہ کرے، ایسی جگہ پر اصرار نہ کرے جہاں ماں اور باپ کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ جہاں ماں اور باپ چاہتے نہیں ہیں وہاں اولاد بھی ضد نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھو، اگر ماں باپ کی باتوں کو ٹھکرا کر کے، والدین کے دلوں کو توڑ کر کے، والدین کو ناراض کر کے رشتوں کے لیے آگے بڑھو گے، والدین کی رضامندی کا لحاظ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی میں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، تمہاری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہوگا، تمہیں بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے ایک اولاد کو بھی اپنے والدین کی رضامندی کا لحاظ کرے، اور ایک والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے تئیں بھی وہ ان کے رشتوں کا یہ رضامندی کا پاس و لحاظ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ کہ کہا کہ جب تمہیں اپنی بچیوں کے رشتے طلب کرنے ہوں، جب تمہاری بچیوں کے رشتے آئیں تو تم
اپنی بچی سے اپنی بیٹی سے مشورہ طلب کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بچیوں سے اپنی بیٹیوں سے رشتہ کے بارے میں جو مشورہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو خاموش ہو جایا کرتی ہیں، وہ جواب نہیں دیتی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ان کی یہ خاموشی ہاں کا جواب دینا ہے۔ جب وہ خاموش رہے تو تم اپنے قدم آگے بڑھاؤ، رشتے کے لیے ہاں کہہ دو، اور اگر وہ نہ کر دے رہی ہیں، نہیں میں اگر وہ جواب دے رہی ہیں تو پھر تم کو اس رشتے کے لیے آگے بڑھنا، اس رشتے کے لیے ہاں کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ جو رشتہ آیا ہوا ہے یہ ہم ناحیے سے ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہوگا، تم اس کے لیے راضی ہو جاؤ، سمجھا کر کے ان کو آپ راضی کرا سکتے ہیں۔ لیکن ظلم و زیادتی کی بنیاد پر زور و زبردستی کر کے، روب و دبدبہ دکھا کر کے اور اس کو اپنا حق سمجھ کر کے کہ میں جہاں چاہوں گا جہاں میں کروں گا وہیں رشتہ ہوگا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور ہوتا کیا ہے، جو ماں اور باپ زبردستی کر کے اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، عام طور پر دیکھا کیا جاتا ہے لڑکے کو لڑکی پسند نہیں، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، والدین کے ظلم و زیادتی پر وہ شادی تو کر لیے، بچے بھی ہو گئے، لیکن ان کی زندگیاں خوشیوں میں نہیں گزرا کرتی۔ وہ لڑکا اپنی اس بیوی سے خوش نہیں، اور جو اس کا یہ بچہ ہے اس بچے کی پرورش بھی خوشی سے نہیں ہو پاتی، دونوں کے درمیان نفرت کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں جس چیز کی تعلیم دی اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے رشتے کی جب بات آتی ہے تو پھر ان کا مشورہ جاننا اور ان کی بات کو جاننا سمجھنا اور ان کو اس بات کے لیے منانا، اگر وہ راضی ہیں تو پھر رشتے کے لیے ہاں کیا جائے، اگر راضی نہیں ہے تو پھر ہم زبردستی کر کے اس رشتے کے لیے اسے ہاں نہیں کرا سکتے۔ حضرات اس طریقے سے رشتے کی جو بات آتی ہے شریعت نے کہا یہاں تک اجازت دی، کہا کہ اگر کسی لڑکی کو نیکی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ولی سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے اس رشتے کا اظہار کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تصور جو کہ غلط تصور ہے وہ یہ کہ لڑکی والا آگے بڑھ کر رشتے کے لیے پیشکش نہ کرے، لڑکے والے آگے بڑھ کر کے رشتہ مانگیں، لیکن جب کوئی لڑکی والا، وہ لڑکی کا باپ ہو یا لڑکی کا بھائی ہو یا لڑکی کا ولی ہو، اگر وہ آگے بڑھ کر کے رشتہ مانگتا ہے، رشتے کے لیے کہتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں لڑکے والے آگے بڑھ کر کے رشتے کی پیشکش کریں کوئی بات نہیں، لیکن لڑکی والے اگر آگے بڑھ کر کے رشتے کے لیے پیشکش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ بری بات ہے، بری عادت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اجازت دیتی ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے ولیوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے پیشکش کریں، یہاں تک کہ ایک لڑکی اگر وہ امانت داری اور تقوی کی بنیاد پر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اپنے ولی، اپنے باپ اور اپنے بھائی سے اس کے لیے وہ اظہار بھی کر سکتی ہے۔ آپ پڑھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، وہ پورا واقعہ پوری تفصیلات گزشتہ کسی خطبے میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، مدین کے منبر پر پہنچتے ہیں اور دو بچیاں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، آتی پہلی ہیں اور بعد میں پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور دونوں بچیاں پانی پلا کر کے بکریوں کو لے کر کے گھر گئے۔ جب گھر پہنچے تو بوڑھے باپ نے ان بچیوں کو دیکھا کہ آج خلاف معمول جس وقت پہ آیا کرتی تھی اس وقت سے پہلے آ گئی ہیں۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آج تم خلاف معمول وقت سے پہلے آ گئی ہو؟ بچیاں کہتی ہیں کہ ہاں ہوا یہ کہ ہم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تھے کہ ایک اجنبی مسافر تھے، انہوں نے ہماری مدد کر دی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور ہم واپس چلے آئے۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ دیکھو اس اجنبی مسافر نے تمہاری مدد کی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے جو تم پر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہم اسے دیں۔ چنانچہ اپنی ایک بچی کو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس
اجنبی مسافر کو بلا لاؤ۔ قرآن کہتا ہے فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ایک بچی شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ان کی نظروں میں اجنبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں، قرآن نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر کے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، چلیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، پھر ساری گفتگو ہوتی ہے، مصر سے کیوں نکلے، کب نکلے، کیا کیا ظلم ہوئے۔ وہ بوڑھے باپ بچیوں کو کہتے ہیں کہ تم اب اطمینان سے ہمارا پورا جگہ بتا گئے ہو۔ پھر ایک بچی، انہیں دو بچیوں میں سے باپ کی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا جان یہ جو نوجوان ہے اس کو گھر پہ کام کے لیے رکھ لیجیے، اس لیے کہ میں نے اس کے اندر امانت داری دیکھی ہے، میں نے قوت دیکھی ہے، میں نے طاقت دیکھی ہے، یہ نوجوان بڑی امانت والا ہے اور بڑی قوت والا ہے، اس کو گھر پہ کام کے لیے رکھ لیجیے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، بچی گھر پہ کام کے لیے رکھنے کو والد سے کہہ رہی ہے، لیکن جو والد ہے اور یہ بچی کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے اس کا جو مقصود ہے گویا وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کو اپنا داماد بنا لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ گفتگو وہ باپ اپنے اس بچی کو جو پیشکش کرتی ہے، جو مطالبہ کرتی ہے، اس کو سنتے ہیں اور یہ بڑے دور اندیز تھے، اس بیٹی کے جذبات کو سمجھ گئے۔ اور ہر والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کو جذبات کو سمجھیں، ان کے انداز سے، ان کے گفتگو سے۔ اس بوڑھے باپ نے جو بڑے دور اندیز تھے اپنے اس بچی کے، کہ وہ بچی الفاظ کے پردوں کے پیچھے سے جو یہ گفتگو کر رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ اس نوجوان کے اندر بڑی امانت داری ہے، بڑی طاقت و قوت والا ہے، اس کو آپ گھر پہ اجرت پہ رکھ لیجیے، گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیجیے۔ بوڑھے باپ نے ان کی ان نگاہوں کو تاڑ لیا اور اسی لیے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ گھر کے کام کے لیے میں آپ کو رکھ رہا ہوں، کیا کہا، قرآن کہتا ہے کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بچی نے کہا گھر پہ کام کے لیے رکھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بچی کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بچی کا، ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا رشتہ تم سے، آپ سے طے کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے ان بچیوں میں سے ایک بچی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بچی نے جو ان دبے الفاظ میں یہ جملے کہے اور بوڑھا باپ جو بڑا دور اندیش تھا، ان کی باتوں کو، ان کے جذبات کو اور ان کے جو مقصود تھے ان کو سمجھ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے رشتے کی پیشکش کی، اور پھر ایک بچی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے امانت داری کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اگر ایک لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ جاتا ہے تو پھر اسلام جس چیز کی اجازت دے رہا ہے وہ اس طریقے سے، اگر شرم و حیا والی ہے، با حیا ہے، تو پھر وہ اپنے ان جذبات کو الفاظ کے پردوں کے پیچھے سے اپنے والد سے، اپنے بھائی سے اور جو ان کا ولی ہے ان سے وہ بیان کر سکتی ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے، 100 بار غلط ہے، 1000 بار غلط ہے کہ کوئی لڑکا خود کسی لڑکی سے ڈائریکٹ بات چیت کرے، کوئی لڑکی کسی لڑکی سے ڈائریکٹ بات چیت کرے اور دونوں میں عشق و محبت کی داستانیں چل رہی ہوں اور پھر وہ اپنے باپ سے اس پر ضد کرے، اپنی باپ سے اس پر اصرار کرے، اپنے بھائی سے ایک بہن کہے اور اس طریقے سے اپنے ولی سے کہے، یہ بات سراسر غلط ہے اور اس چیز کی اجازت شریعت ہمیں اور آپ کو نہیں دے رہی۔ اخلاق تقوی کی بنیاد پر ایک لڑکی اپنے باپ سے رشتے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے
لیے حضرت عمر بن خطاب سے آپ نے معذرت کر لی تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک لڑکا ایک باپ اپنے لڑکے کے رشتے کے لیے پیشکش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رشتوں کو تلاشتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اسی طریقے سے ایک لڑکی کے لیے بھی ایک باپ، ایک بھائی اور اس کا ولی یہ آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کے لیے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے رشتے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو تصور پھیل چکا ہے کہ یہ بری عادت ہے، ایک لڑکی والا اپنی لڑکی کے لیے رشتے نہیں مان سکتا، یہ ایک بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت ہمیں اور آپ کو جن چیزوں اور جن احکام کا پابند بناتی ہے، ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے روکنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔